السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آج ہم ریڈ کریں گے وارث کی قسط نمبر 30۔ آگ پھیلنے کی اطلاع دینے کے بعد وہ خود شوکت کے پیچھے بھاگا جو اس سے کچھ دور ہی بھاگ رہا تھا، لیکن شوکت باہر جانے کے بجائے عجیب ہی راستوں سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس طرف وہ جا رہا تھا وہاں پر آگ نہیں لگی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا راستہ تھا اور وہ حویلی کے کس حصے کی جانب جا رہا تھا۔ تبھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، ایسا لگا زمین میں زلزلہ آ گیا ہو۔ یہ سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے ہوا تھا، مگر اس بات سے عدنان بالکل بے خبر تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ ضرور کسی ایسی جگہ پر جا رہا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، اسی لیے مجھے ایسا ظاہر کرنا ہوگا جیسے یہ اس وقت اکیلا ہے اور اس کا پیچھا کوئی نہیں کر رہا۔ اسی لیے عدنان نے چھپ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ پہلے تو شوکت کافی گھبرایا ہوا تھا، کہیں عدنان اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، لیکن کچھ ہی دیر میں اسے یقین ہو گیا کہ وہ اکیلا ہی آ رہا ہے۔ یقیناً عدنان آگ کے ڈر کی وجہ سے واپس چلا گیا ہوگا۔ یہی سوچ کر خوش ہوتا ہوا اس جانب آیا جہاں پر عائشہ قید تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو سختی سے روکا تھا کہ اس طرف آگ نہ لگائیں، کیونکہ یہاں پر عائشہ قید تھی۔ وہ عائشہ کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ بھلے شاہد نے بولا تھا کہ بلوچ خاندان کا ہر فرد مر جانا چاہیے، لیکن وہ عائشہ اور اس کے دونوں بچوں کو کسی بھی طرح یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھاگتا ہوا اس قید خانے کے باہر آیا جہاں پر عائشہ قید تھی، مگر اس کے جلے ہوئے وجود کو دیکھ کر تو مانو شوکت کی دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عائشہ کو آگ لگ جائے گی۔ اندھیرے اور بند کمرے میں ہونے کے باوجود بھی اس کا وجود جھلس گیا تھا۔ شوکت کے پاس اس کے قید خانے کی ڈپلیکیٹ چابی تھی۔ حیرت سے بوکھلاتا ہوا وہ تالا کھول کر اس کے پاس گیا تو عائشہ کا آدھے سے زیادہ وجود جل چکا تھا۔ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ شوکت نے دوڑ کر عائشہ کے سر کو اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ یہ کیسے ہوا؟ تمہیں کس نے جلایا؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تم تو جانتے ہو میں یہاں اپنی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ایک آدمی آیا تھا، وہ یہاں پر بھی پیٹرول چھڑک رہا تھا۔ میں نے سب کو بلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ آدمی یہاں پر آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ الٹا اس آدمی نے مجھ پر پیٹرول پھینک دیا۔ کیا تم جانتی ہو وہ آدمی کون تھا؟ نہیں، میں نہیں جانتی وہ کون تھا، مگر اس نے جان بوجھ کے مجھ پر پیٹرول چھڑکا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں یہاں سے باہر لے کر جاتا ہوں، تمہارا علاج کرواؤں گا۔ شوکت، تم نے یہاں آگ کیوں لگوائی؟ عائشہ رونے لگی۔ میری بات کا یقین کرو، میں نے یہاں پر آگ لگانے سے روکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بہت بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں۔ شوکت، اس آخری وقت میں مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ ہمارے بچوں کو تم اپنے ساتھ رکھو گے۔ تم جانتے ہو نا وہ تمہارے اور میرے بچے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہوں۔ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مجھے معلوم ہے اب میں زندہ نہیں بچوں گی، لیکن میرے بچوں کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں یہ ذمہ داری تمہارے بغیر نہیں نبھاؤں گا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور یہ محبت نبھانے کا جب وقت آیا تو تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شوکت اس وقت بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم میری محبت ہو، میں تمہیں اور بچوں کو اپناؤں گا۔ اب وقت نہیں رہا۔ اب سارے زمانے کے سامنے وہ خالد بلوچ کے بچے ہیں۔ اگر اب میں یا تم انہیں کسی اور پہچان سے روبرو کروائیں گے تو زمانہ ہمیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ مجھے زمانے سے فرق نہیں پڑتا عائشہ، بس تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ نہیں، بس تم یہاں میرے سامنے
بیٹھے رہو تاکہ میں کچھ دیر سکون حاصل کر لوں۔ آخری چند پلوں میں کھل کر تمہارے پاس رہوں گی تو مجھے موت آسانی سے آ جائے گی۔ تمہیں یاد ہے میں نے بھی اس بلوچ خاندان کی دی گئی کتنی اذیتیں سہی ہیں۔ جانتا ہوں، تبھی تو میں نے تمہیں اپنایا تھا۔ خالد بلوچ ایک بہت ہی گھٹیا انسان تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیے۔ اس نے تو تمہیں طلاق بھی دے دی تھی۔ رات کے اندھیرے میں تمہیں طلاق دینے کے بعد صبح مکر گیا اور کہا اس نے کوئی طلاق نہیں دی، ضرور اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ ہاں، لیکن اس دن کے بعد میں نے اسے کبھی شوہر تسلیم نہیں کیا، یاد ہے؟ صرف شادی کے 2 سال بعد ہی اس نے یہ حرکت کی تھی، کیونکہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے ایک رات وہ غصے میں آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے ہاں بچے ہوں تاکہ اس کے بچے بڑے ہو کر اس حویلی کا کوئی وارث پیدا کر سکے۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس لالچی انسان کی برائیاں۔ وہ دونوں اپنے پچھلے وقت کو یاد کر رہے تھے اور دروازے کے باہر کھڑے عدنان کے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ گیا ہو۔ اس کا مطلب حاشر اور عادل خالد بلوچ کے نہیں بلکہ شوکت کے بیٹے ہیں۔ یہ سب کیا سننا پڑ رہا تھا؟ یہ تو ایسی بھیانک سچائی تھی جس سے شاید پورا بلوچ خاندان ہی آگاہ نہیں۔ یقیناً اس بارے میں التمش کو بھی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ اس حویلی میں اور کتنے راز دفن ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا ہے یہ حویلی نیست و نابود ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہر وہ راز بھی دفن ہو جائے جو لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے ارادوں سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا یہیں سے شوکت کو گرفتار کروں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر تبھی حویلی میں ایک دوسرا دھماکہ ہوا، اور یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ جہاں پر عدنان کھڑا تھا وہاں کی زمین سوکھے پتے کی مانند لرز کر رہ گئی۔ لڑکھڑا کر عدنان گرتے گرتے بچا، پھر کچھ سوچ کر وہ الٹے قدم واپس حویلی سے باہر جانے لگا۔ شوکت بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں تھا، اس نے بھی بہت سارے جرم کیے تھے۔ جب وہ باہر آئے گا تو اسے بھی گرفتار کر لیں گے، لیکن التمش اور باقی سب کا مقصد انہیں گرفتار کرنا نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ اتنے پاورفل تھے جن کے خلاف اگر کیس کر بھی دیا جائے تب بھی کوئی جیت نہیں سکتا۔ یہی سوچ کر عدنان باہر چلا آیا۔ اب التمش سے اس بارے میں ڈسکس کروں گا اور پھر دیکھیں گے اس شوکت سے کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ اس بات کا تو اسے یقین تھا شوکت بڑی آسانی سے باہر نکل کر آ جائے گا۔ آگ کہاں لگی ہے کہاں نہیں لگی یہ اسے پتہ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے باہر آنے جانے کے لیے بھی راستے رکھے ہوں گے، اسی لیے شوکت کو وہیں چھوڑ کر وہ باہر آ گیا۔ یہ عائشہ کی شادی کی شروعاتی دنوں کی بات تھی۔ جب وہ شادی کر کے بلوچ حویلی میں آئی، ہاجرہ نے پہلے ہی دن اپنی اہمیت اس پر ظاہر کر دی کہ اگر اسے یہاں پر رہنا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے تمام حکم کو مانتے ہوئے رہنا پڑے گا۔ عائشہ کو کوئی قباحت نہیں تھی، وہ بلوچ خاندان کی بہو ہے، یہی اس کے لیے کافی تھا، مگر خالد بلوچ کی عیاشیاں عروج پر تھیں۔ 2 سال تک وہ اس کے وجود کے ساتھ بھرپور کھیلتا رہا، مگر بچے کا نام و نشان بھی نہیں ہوا۔ اسی بات سے غصہ ہو کر وہ عائشہ کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا۔ ایک رات وہ شراب پی کر آیا اور عائشہ کے ساتھ ہم بستری کی، لیکن جب حد سے زیادہ تکلیف بڑھ گئی تو عائشہ نے اسے اپنے قریب آنے سے روکا، جس پر خالد بلوچ نے اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے بعد گالم گلوچ کی اور پھر نشے کی حالت میں اسے طلاق بھی دے دی۔ یہ سن کر وہ بہت رنجیدہ ہوئی۔ صبح اٹھ کر جب اس نے خادم بلوچ اور باقی سب کے سامنے یہ کہا کہ خالد بلوچ نے اسے طلاق دے دی ہے تو خالد اپنی بات سے بالکل ہی مکر گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جان چھڑوانے کے لیے ڈرامے کر رہی ہے، اور پھر پل بھر میں ہی اسے جھوٹا ثابت کر دیا۔
جس کے بعد عائشہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شام کے وقت خالد بلوچ نے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ دوبارہ ہم بستری کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ کے منع کرنے پر خالد بلوچ زبردستی پر اتر آیا اور اس کی عزت کے ساتھ کھیل گیا۔ عائشہ نے کہا کہ وہ عدت میں ہے اور اس کی عدت کو ضائع نہ کرے، مگر خالد بلوچ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس نے طلاق بھی دی ہے۔ حقیقتاً خالد بلوچ کو یہ بات یاد ہی نہیں تھی کہ نشے کی حالت میں اس نے عائشہ کو طلاق دے دی ہے۔ طلاق دینے کے بعد بھی وہ اس کے وجود کے ساتھ کھیلتا رہا۔ عائشہ نے اپنے میکے جا کر بھی یہ بات بتائی، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بھائیوں نے یہی کہا کہ اگر طلاق بھی دے دی ہے تو نشے کی حالت میں دی گئی طلاق کبھی بھی نہیں مانی جاتی۔ جب تک پورے ہوش و حواس میں طلاق نہ دی جائے تب تک طلاق نہیں ہوتی۔ اب تم جا کر اپنے شوہر کی نظر میں وہی مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو جو پہلے تھا۔ یہ جو تم نے طلاق کا ڈرامہ رچایا ہے اسے ختم کرو، کیونکہ اگر تم طلاق کے ساتھ اس گھر کے اندر واپس آئی تو ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ وہی حویلی تمہاری قسمت ہے، اس گھر کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس بات پر فخر کرو۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، بلوچ حویلی کے اندر رہنا ہی تمہارا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ عائشہ نے بہت دعائیاں دیں کہ وہ انسان مجھے طلاق دے چکا ہے اور طلاق ہونے کے بعد بھی میں اس کے ساتھ رہوں، یہ مجھے گوارا نہیں، یہ گناہ ہے۔ مگر نہ تو اس کا مائکہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی سسرال میں کوئی۔ وہ زمانے سے نہیں لڑ سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے واپس بلوچ حویلی میں ہی رہنے لگی۔ لیکن خادم بلوچ کی زیادتیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ بچہ نہ ہونے کی وجہ سے پاگل ہو رہا تھا۔ بچہ نہ ہونے کے باعث عائشہ کو ڈاکٹروں کے چکر لگانے پڑے۔ جب بھی وہ اپنے ٹیسٹ کرواتی تو پتہ چلتا رپورٹس نارمل آئی ہیں، مگر کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عائشہ اپنی تذلیل برداشت کرتی رہی۔ ایک دن عائشہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ خالد کا بھی ٹیسٹ کرے، لیکن ٹیسٹ ایسے ہونا چاہیے کہ خالد کو اس بات کا علم نہ ہو۔ اسے بس لگے کہ وہ روٹین ٹیسٹ کروا رہا ہے۔ ڈاکٹر جو اتنے عرصے سے اس کا یہ حال دیکھ رہی تھی، اس معاملے میں عائشہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب خالد بلوچ کا ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس بات سے عائشہ ٹوٹ کر رہ گئی، مگر وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ اگر اس نے اپنی زبان کھولی تو یقیناً موت کے گھاٹ اتار دی جائے گی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ ایسا کڑوا سچ ہے جو عام آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر یہاں تو دولت کے نام پر بگڑے ہوئے عیاش مرد موجود تھے، وہ نہ جانے اس کا کیا حال کریں گے۔ اس نے تو اپنے دی گئی طلاق کو ہی نکار دیا تھا۔ انہی سوچوں میں اس کے صبح و شام گزر رہے تھے۔ وہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بات وہ دوسروں کو کیسے سمجھائے کہ خالد بلوچ باپ نہیں بن سکتا تو وہ کیسے بچے پیدا کر سکتی ہے۔ ایک دن وہ باغیچے میں بیٹھ کر اپنے حالاتوں پر رو رہی تھی۔ شوکت جو باغیچے کا دھیان رکھتا تھا، عائشہ کو روتا دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا اور عائشہ کے قریب آ گیا۔ اس سے پہلے چھوٹے موٹے سوال کیے۔ شروعات میں تو عائشہ اس سے دور بھاگتی تھی کہ وہ ایک پاگل ہے، لیکن دھیرے دھیرے عائشہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ پاگل نہیں ہے بلکہ وہ سب کو پاگل بنا رہا ہے۔ دیکھنے میں تو شوکت کہیں سے بھی مالی نہیں لگتا تھا، آخر وہ بھی بلوچ خاندان کا ہی خون تھا، بلکہ وہ تو خالد سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ کچھ وقت بعد ان دونوں کے درمیان دوستی ہوئی اور 3 مہینوں کے اندر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ عائشہ کو خالد بلوچ سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ یہ بات اس نے شوکت کو بھی بتائی۔ شوکت نے پوچھا کہ جو طلاق والا معاملہ تھا اس میں کتنی سچائی تھی، تو عائشہ نے قسم کھا کر کہا اس میں 100% سچائی تھی۔
کچھ دن ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے راز شیئر کرتے ہوئے آخر کار ایک دن عائشہ نے شوکت کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ خالد بلوچ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ نکاح بھی کر لے، مگر یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کچھ وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے وہ خود کو ایک دوسرے کے قریب آنے سے نہیں روک پائے۔ ایک رات خالد اور خادم ڈیرے پر جشن کی غرض سے گئے تھے تو شوکت عائشہ کے کمرے میں آ گیا۔ حقیقتاً جب خالد عائشہ کے پاس نہیں ہوتا تھا، شوکت بہانے بہانے سے اس کے کمرے میں آ جایا کرتا تھا، اور آج جب سب سو گئے تو شوکت اس کے کمرے میں آ گیا۔ عائشہ کو خوشی ہوئی۔ دونوں کچھ وقت تک ایک ہی بیڈ پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ پہلی بار شوکت نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے لگا کہ شاید عائشہ اسے روکے گی، لیکن عائشہ نے بالکل بھی ری ایکٹ نہیں کیا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے شوکت اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عائشہ، تم جانتی ہو نا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور تم بھی جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ موڑ کر بیڈ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ لیکن مجھے افسوس ہے خالد بلوچ کے ہوتے ہوئے ہم کبھی نہیں مل سکتے۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ یہی سوچ کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو شوکت نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر عائشہ کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تم ایسے نہیں رو، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ شوکت دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر جھکتا ہوا عائشہ کے ہونٹوں کو نرمی سے چھو گیا اور وہ شرما کر اپنا سر جھکا گئی۔ اتنی بڑی جسارت کے باوجود بھی جب عائشہ نے اسے نہیں روکا بلکہ شرما گئی تو شوکت کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ مزید عائشہ کے قریب ہو کر اس نے عائشہ کی کمر کے گرد حصار بنا کر اسے اپنی طرف کھینچا، اور عائشہ بنا کچھ سوچے سمجھے ہی اسے اپنی باہوں میں لیے بیڈ پر لیٹ گئی، یعنی کہ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے تھے۔ عائشہ، ہم ویسے تو کبھی نہیں مل سکتے لیکن آج اپنا ملاپ کر سکتے ہیں۔ شوکت عائشہ کے اوپر آ کر اس کے ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے اسے وہ سمجھانے لگا جو اس وقت شوکت کا دل چاہ رہا تھا۔ خالد کبھی باپ نہیں بن سکتا، یہ بات خالد کو نہیں معلوم، لیکن میں تو بن سکتا ہوں۔ کیا تم میرے بچے پیدا کر کے اس بلوچ خاندان کے وارث بناؤ گی؟ ہماری محبت کے پھول اس حویلی میں مہکیں گے۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ لیکن نکاح کے بغیر شوکت، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، لیکن محبت سے ہی غلط نہیں دیکھتی۔ خالد بھی تمہارے ساتھ غلط کرتا ہے، حالانکہ اس نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ بھلے وہ کتنے فتوے لے کر آ جائے، لیکن غلط تو غلط ہے، اور وہ مکر بھی گیا ہے۔ ہاں مگر ہم بھی تو غلط کر رہے ہیں۔ عائشہ شوکت سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ ایسا کرے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق نہیں مانی جائے گی جب تک طلاق پورے ہوش و حواس میں نہ دی جائے۔ بس اسی بات کی خود کو تسلی دیتے ہوئے میں خالد کے ساتھ رہتی ہوں۔ عائشہ نے اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھی۔ مجھے بات بتاؤ عائشہ۔ شوکت نے اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا۔ وہ ایک سوال کرتا اور پھر اس کے ہونٹوں کو چومتا۔ کیا تمہارا دل خالد کو اپنا شوہر تسلیم کرتا ہے؟ نہیں، میرا دل تو اسے شوہر تسلیم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ تمہارے من کو پسند ہے؟ ہر روز وہ میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتا ہے۔ ایسا برا برتاؤ کرنے والا من پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کی تمہاری زندگی میں اہمیت نہیں ہے تو مجھے اپنانے میں کیا مشکل ہے؟ میں تو تمہارا من پسند ہوں۔ ہاں تم من پسند ہو، مگر یہ غلط ہے۔ یہ غلط نہیں ہے عائشہ، بس ہم اپنی محبت کو مقام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک نہ ایک دن یہ بھائی آپس میں لڑ مریں گے۔ خالد نے کبھی تمہیں سکھ نہیں دیا، لیکن میں تمہیں وہ سکھ دوں گا۔
وہ عائشہ کی گردن پر بوسے دینے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی نرمائی تھی کہ عائشہ خود کو روک ہی نہیں پائی۔ جیسے جیسے شوکت اس کے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ رہا تھا، عائشہ کی روح تک میں سکون اترتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ شوکت، اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو؟ میں تو چاہتا ہوں میری جان تم پریگننٹ ہو جاؤ اور میرے بچے اس دنیا میں آئیں۔ میں اپنے بچے تمہیں سے چاہتا ہوں کیونکہ تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے بچوں کو تمہارا نام تو نہیں ملے گا نا؟ ملے گا عائشہ، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہمارے بچوں کو اس خاندان اور باپ کا نام ملے گا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ خالد کے نہیں بلکہ تمہارے بچے ہیں تو بھی میں تمہیں سارے زمانے میں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ بس اب مجھے اپنی گہرائیوں کا راستہ کھوجنے دو اور اپنی محبت کو پا لینے دو۔ دیکھو کہ میں تمہارے اندر اپنا اثر کیسے چھوڑتا ہوں۔ تمہیں سب بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، آج رات کے بعد ان کے سامنے تمہارے بھرپور مکمل عورت ہونے کے ثبوت آئیں گے، پھر یہ رات امر ہو جائے گی اور مجھے یقین ہے اس ایک ہی رات میں میرا بچہ تمہارے پیٹ میں پنپے گا۔ وہ عائشہ کے ٹراؤزر کو کھول کر اس کی گہرائیوں میں اپنا آپ اتارنے لگا۔ جب وہ پوری طرح اسے اپنا بنا گیا تو دونوں ہی بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے سے لپٹ کر یہ رات بھرپور انداز میں جینے لگے۔ تم بہت اچھے ہو شوکت، لیکن ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ پھر پریشان ہو گئی۔ لیکن کچھ نہیں، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے بس اپنی محبت کو پایا ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان کو ایک طرف رکھ کر ان دونوں نے یہ رات گزاری اور اب عائشہ خوش رہنے لگی تھی۔ زیادہ تر وہ باغیچے میں شوکت سے ہی ملنے جاتی تھی، اور واقعی میں شوکت کا کہا سچ ہو گیا جب 2 ہی مہینوں بعد عائشہ کے پریگننٹ ہونے کی خبر آئی۔ خالد بلوچ کا اہنکار دیکھنے لائق تھا۔ اسے لگا کہ یہ بچہ شاید اس کا ہے، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ پوری حویلی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور ڈیرے پر جشن رکھا گیا۔ جب ڈیرے پر جشن تھا تو شوکت اسے اس بات کی مبارکباد دینے کے لیے آیا۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائیں اور اس خوشی میں ایک بار پھر ایک رات ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ دونوں اپنے آنے والے بچے کا انتظار کرنے لگے۔ عائشہ مزید خوش رہنے لگی کیونکہ اب حویلی میں اسے بے وجہ باتیں نہیں سننی پڑتی تھیں۔ جب 9 مہینوں بعد عائشہ نے بیٹے کو پیدا کیا تو شوکت کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ سب کے سامنے پاگل تھا تو حویلی کے بیچوں بیچ جشن کے درمیان وہ پوری شدت سے ناچا۔ اس کے ناچنے پر سب کو بہت خوشی ہوئی، اس نے پوری حویلی والوں کو خوش کر دیا۔ اصل میں تو وہ اپنے بچے کی پیدائش پر خوش تھا، جسے بلوچ خاندان کا نام بھی مل رہا تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے بچے کو بھی بلوچ خاندان کا نام ملے گا، کیونکہ اسے خود بھی کبھی بلوچ خاندان کا نام نہیں ملا۔ کبھی شوکت کی ماں نے اسے اپنا بیٹا ہی نہیں بولا۔ شاہد اور اس کے درمیان ہمیشہ ہی فرق رکھا گیا، لیکن اس کے بیٹے کو وہ اس خاندان کے نام سے محروم نہیں رہنے دے گا، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ عادل کی پیدائش کو 6 مہینے ہو گئے جب خالد بلوچ کو 1 ماہ کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، اور خادم بھی اپنے کاموں کے باعث زیادہ تر حویلی سے باہر ہی ڈیرے پر رہتا۔ وہ کبھی ہی گھر پر آتا یا پھر رات کے اندھیرے میں گھر آ کر صبح ہونے سے پہلے ہی باہر چلا جاتا۔ حقیقتاً وہ بھی حاجرہ کے پاس ہی آتا تھا۔ ایسے میں شوکت کا رات کو عائشہ کے پاس جانا بہت آسان ہو گیا تھا۔ جب تک خالد بلوچ واپس نہیں آیا تب تک شوکت اور عائشہ نے بھرپور راتیں گزاریں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور عائشہ کو اس بات کا ڈر تھا کہیں وہ دوبارہ پریگننٹ نہ ہو جائے۔ اس بارے میں وہ شوکت سے اظہار بھی کرتی رہتی تھی، لیکن شوکت اسے تسلی دیتا کہ اگر وہ پریگننٹ ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم خالد کا نام لے دیں گے، یہ بچہ اس کا ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔
عائشہ دوبارہ پریگننٹ ہو گئی اور اس نے دوبارہ ایک اور بیٹے کو پیدا کیا۔ شوکت بہت خوش تھا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں جنم لے چکی ہے، مگر عائشہ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ عائشہ نے اسے بارہا کہا کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ خالد کو وہ مزید اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی۔ شوکت نے اسے اس بات کی تسلی دی کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ دونوں ایک ہوں گے۔ وہ عائشہ سے پورے خاندان کے سامنے شادی کرے گا اور اس کے بچوں کو بھی اپنائے گا، اور اس کے لیے اس نے DNA ٹیسٹ کی بھی ساری رپورٹس کروا کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ وہ دونوں اس کے بیٹے تھے اور شوکت ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ عائشہ اور اس کے درمیان بہت اچھے مراسم بنتے جا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے شوکت نے عائشہ کو اپنے پلان میں شامل کر لیا۔ آئس کریم والا آ گیا۔ ویسے میرا گلا خراب ہے، مگر اس آخری بار میں اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ شوکت آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ بس اس نے اتنا بتایا کہ وہ حویلی میں آگ لگا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہی سوچ کر وہ خاموشی سے اس قید خانے میں بیٹھی رہی، لیکن ایک پاگل آدمی نے اس کے آس پاس ہی نہیں بلکہ اوپر ہی پیٹرول کا چھڑکاؤ کر دیا، جس کی وجہ سے آگ لگی اور وہ آگ میں جھلس گئی۔ شوکت کا بس نہیں چل رہا تھا اس انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ بس اسے ایک بار پتہ چل جانا چاہیے یہ کون تھا۔ شوکت اس وقت عائشہ کے وجود کو باہوں میں لیے رو رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں عائشہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی تو شوکت خود کو سنبھالتا ہوا اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے نکل گیا تاکہ ان کے پاس جا کر انہیں بچا سکے۔ عائشہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر وہ اپنی اولاد کو تو بچا لے، اسی لیے وہ عادی اور حاشر کو بچانے کے لیے نکل گیا۔ فائر بریگیڈ کے لوگ آ کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ التمش اور عدنان ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انسٹرکشن بھی دے رہے تھے۔ باقی بہت سارے ملازم زخمی تھے جنہیں نکال لیا گیا تھا۔ پولیس فورس بھی یہاں پر آ چکی تھی۔ کچھ تھے جن کی موت ہو چکی تھی۔ عائشہ، خادم، حاجرہ، عادل، حاشر، شبانہ اور مبشر کا کسی کو نہیں پتا آخر وہ کہاں چلے گئے۔ التمش، مجھے عائشہ کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عدنان اسے عائشہ اور شوکت کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ التمش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ معاملہ بہت سنگین ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں جان لو۔ ویسے یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، نہ ہی ہمارے مطلب کی بات ہے، مگر پھر بھی کیونکہ تم اس بلوچ خاندان سے جڑے ہوئے ہو تو تمہارا جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا بات ہے؟ التمش کو حیرت ہوئی۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ میں یہاں پر نہیں بتا سکتا، کہیں اور چل کر تمہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال یہاں پر موجود لوگوں کی حفاظت کر لیں۔ اچھا، احمد کو فون کرو اور پتہ کرو سب لوگ اس کے فارم ہاؤس پر پہنچ گئے ہیں نا؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی فون کیا تھا، وہ لوگ پوری حفاظت کے ساتھ وہاں جا پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ سب پرسکون ہیں۔ صابری کی حالت تھوڑی خراب تھی، اسی لیے ڈاکٹر کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ یقیناً وہ ٹھیک رہے گی۔ ہاں صحیح ہے، وہاں کے پل پل کی خبر رکھنا۔ اگر صابری کو کچھ بھی ہو تو مجھے بتانا، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، میں اسے مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں بالکل، تم اس کے پاس چلے جانا اور میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ اس سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ التمش، مجھے 3 گولیاں چلنے کی آواز آئی تھی۔ کسے گولیاں لگی ہیں؟ وہ سب چھوڑ دو تم، گولیاں ویسے ہی چلائی گئی تھیں۔ التمش، سچ بولو، یہ پولیس کیس بھی ہو سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم زیادہ مت سوچو اور ان لوگوں کو بچانے کی طرف دھیان دو۔ التمش نے اس کی بات کو مکمل اگنور کر دیا۔ دیکھو، میں ایک پولیس والا ہوں، میں جانتا ہوں تم ایک پولیس والے ہو۔ التمش نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹا۔ لیکن تم یہ بھی جانتے ہو میں ایک وکیل ہوں، اور میں کسی کی طرفداری یوں ہی نہیں کرتا۔ اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے، ضرور کوئی خاص وجہ ہے۔ یہی سوچ کر تو میں خاموش ہوں۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک اسے جیل میں ڈال دیا ہوتا۔ کم از کم تم مجھے اتنا تو بتا سکتے ہو وہ تینوں گولیوں کا فائر کس پر کیا گیا تھا؟
ان گولیوں کا فائر خادم بلوچ پر کیا گیا تھا۔ وہ شیطان تھا جو کہ اب مر چکا ہے۔ خس کم جہاں پاک، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا مجرم جس کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہوا، بنا کسی تام جھام کے دھرتی کا بوجھ دھرتی میں ہی چلا گیا۔ یہ سب ہم تو مان سکتے ہیں لیکن قانون نہیں مانتا۔ قانون تو اندھا ہوتا ہے نا۔ تم کچھ وقت کے لیے اپنی آنکھوں کے ساتھ کان بھی بند کر لو۔ التمش کا دماغ گھوم گیا۔ ٹھیک ہے، میں دونوں بند کر لیتا ہوں، لیکن یہاں کے لوگوں کو اگر کوئی ثبوت مل گیا تو میں چپ نہیں رہ پاؤں گا۔ ثبوت نہیں ملے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ ثبوت ڈھونڈنے والا جب ثبوت مٹاتا ہے تو کسی کا باپ بھی ثبوت نہیں ڈھونڈ پاتا۔ تم یہاں پر اور اس حالت میں کیا کر رہی ہو؟ اجڑی بکھری حالت میں شبانہ اپنے گھر پہنچی اور اس کی ماں اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ روتے روتے شبانہ نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا تو وہ منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب مبشر مر گیا اور حویلی میں آگ لگ گئی ہے۔ کون بچا کون نہیں بچا؟ اس حادثے کا مطلب تمہارا اس سے شادی کرنا بے فضول گیا۔ آپ کو فائدہ نقصان کی پڑی ہے۔ یہاں میری دنیا اجڑ گئی ہے، میرا شوہر مر گیا ہے۔ شبانہ روتے روتے چیخنے لگی۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہارا شوہر مر گیا ہے، لیکن میرا بھی تو سوچو۔ میں نے سوچا تھا میں تمہیں راج کرتے دیکھوں گی، میری بیٹی اس حویلی کے اوپر مالکن کی طرح حکومت کرے گی۔ مجھے حکومت نہیں کرنی، میرا شوہر مر گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ چلو تم افسوس نہیں کرو، صبح نیوز میں آ جائے گا آخر کون بچ گیا اور کون مر گیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی بچے یا پھر مرے، مبشر چلا گیا ہے۔ میری اس سے بہت لڑائی تھی، میں چاہتی تھی وہ صرف میرا ہو کر رہے، لیکن وہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں رہا۔ اسے تو اپنی پہلی بیوی سے زیادہ محبت تھی، تبھی ہمک ہمک کر اس کے پاس جاتا تھا۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ سنبھالو خود کو، ایسے نہیں روتے، میں کیسے نہ رہوں؟ میں وہاں پر اتنی بھیانک حالت دیکھ کر آ رہی ہوں۔ شبانہ روتے روتے اچانک ہی چکرا گئی اور بے ہوش بھی ہو گئی تو وہاں موجود سب لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شبانہ کو لے کر وہ لوگ اس کمرے میں آ گئے جو شادی سے پہلے اس کے لیے مخصوص تھا۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا تاکہ اس کا چیک اپ کر لے، لیکن ڈاکٹر نے جو خبر سنائی اسے سن کر شبانہ مزید رونے لگی، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر خوب روئی۔ میں اس بچے کا کیا کروں گی؟ مبشر کو اس بچے کی بہت چاہت تھی، اس بچے کے لیے تو وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا تھا، اسی بچے کے لیے اس نے ہماری محبت کو بھی اپنایا تھا۔ اب جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کا بچہ میرے پیٹ میں پنپ رہا ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا یہ خبر سننے کے لیے بےتاب تھا وہ باپ بننے والا ہے۔ آج جب وہ واقعی باپ بننے والا ہے تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ شبانہ ٹوٹ کر پوری طرح بکھر گئی۔ دکھ کی بات واقعی تھی، لیکن تقدیر کے آگے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی، ساری حویلی جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اس وقت شوکت اس کے سامنے ٹوٹا بکھرا ہوا کھڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا بہت قریبی کوئی مر گیا ہو۔ تو تم ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے ہو، جیسے اپنی پوری زندگی گنوا کر آ رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہم نے اپنے سارے دشمنوں کو مار دیا ہے۔ میں خوش ہوں۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتا ہوا شاہد کو یہ خبر سنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں عائشہ کی موت ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ عادل اور حاشر بھی اسے نہیں ملے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کی بھی اس ملبے میں دب کر موت ہو گئی ہو، لیکن دل بارہا کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اب وہ نیوز لگا کر بیٹھا تھا کہ کب میڈیا حویلی میں موجود لاشوں کو دکھائے، اس کے بعد پولیس انکوائری کرے اور پھر بتائے کہ کون کون مرے ہیں۔ وہ شدت سے اس بات کی دعا کر رہا تھا کہ ان مردہ لوگوں میں اس کے دونوں بیٹوں کا نام نہ ہو، وہ دونوں زندہ ہوں، ورنہ اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی آگ اسے کبھی جینے نہیں دے گی۔ مگر مجھے اپنی طرف سے بھی پتہ لگوانا ہوگا، آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن میں کہاں سے پتہ لگوا سکتا ہوں؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا لیکن دماغ پوری طرح بند تھا۔
پھر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھالا تو تھوڑا دماغ چلا۔ آخرکار اس نے عائشہ کے مائکے والوں کے پاس پتہ کروانے کی کوشش کی، کیونکہ عادل حاشر کہیں اور تو نہیں جا سکتے۔ اگر وہ کہیں جائیں گے تو وہ وہیں جائیں گے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے آدمیوں کو وہاں پر لگا دیا اور خود میڈیا اور پولیس کی انکوائری کے بعد آنے والی رپورٹس کا انتظار کرنے لگا۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا؟ اریبہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ تو گلاس اسٹیل کا تھا، ورنہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتا۔ ارے اتنا شور مت مچاؤ۔ وہ لنگڑاتا ہوا اس کے پاس آیا اور سہارا لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شور نہ مچاؤں؟ کیا حالت ہو گئی ہے؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے مسلسل شان کے پاؤں کی سمت دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس جل گئے ہیں۔ کیسے جل گئے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو کہہ رہے تھے کوئی خاص کام نہیں ہے، جلد آ جاؤں گا۔ رات کے 11 بج رہے ہیں۔ جانتا ہوں رات کے 11 بج رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ مصیبت میں تھے تو انہیں بچانے گیا تھا۔ میرے بھی پاؤں جل گئے۔ لوگ مصیبت میں تھے اور تمہارے پاؤں جل گئے۔ تمہیں کس نے کہا تھا اسپائڈر مین بن کر ان کی مدد کرنے پہنچ جاؤ؟ اریبہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ شان کا سر کھول دے۔ ارے یار، لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ اب وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اپنے ہی باپ کا قتل کر کے آ رہا ہے۔ اچھا سنو، نانا جی کو یہاں بلا لو۔ نانا جی کو یہاں پر بلا لو؟ پکا؟ اریبہ کو حیرت ہوئی۔ پہلے تو تم کہتے تھے کہ وہ اسی گھر کے اندر ٹھیک ہے، یہاں آئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے اپنی گود میں بٹھا کر اریبہ کی کمر کے گرد بازو حائل کر گیا۔ پاؤں چل نہیں رہے، لیکن تمہیں ہری ہری سوجھ رہی ہے۔ اریبہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے سرزنش کرنا چاہا۔ ہری ہری سوچنے میں بھلا پاؤں کا کیا کردار؟ اس کے لیے تو دل اور جذبات کا ہونا ضروری ہے۔ خاموشی سے بیٹھے رہو، اور ہاں، میں نانا جی کو فون لگانے جا رہی ہوں تاکہ وہ یہاں پر آ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم انہیں فون لگاؤ اور اس کے بعد آ کر یہاں میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ آج تھوڑی سی محنت تم بھی کر لو۔ تم خود کچھ وقت پہلے بھرپور محنت کر گئے ہو، اسی لیے اب آرام سے سو جاؤ۔ زخمی ہو گئے ہو؟ میں زخمی ضرور ہوں، لیکن اس طریقے کا زخمی نہیں۔ گولی نہیں لگی مجھے، صرف پاؤں ہی زخمی ہے۔ ایسے میں تمہاری حالت خراب کرنے کی بھرپور ہمت رکھتا ہوں۔ یہ تو بس میں تمہیں موقع دے رہا ہوں میری خدمت کرنے کا۔ وہ ابھی تک اس کی گود میں ہی بیٹھی تھی تو شان نے اس کا ہاتھ اپنے مخصوص مقام پر رکھ کر اریبہ کی انگلی کو پکڑا اور پینٹ کی زپ کو کھولنے لگا۔ وہ یکدم کرنٹ کھا کر اٹھی اور شان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ہر وقت الٹے سیدھے کام کروا لو تم سے۔ یہی الٹے سیدھے کام کیے ہیں تبھی تو تمہارے پیٹ میں ہمارے 2 بچے آئے ہیں۔ وہ آنکھ دبا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھنے لگا تو اریبہ بدک کر کچھ دور ہوئی۔ بدتمیز ہو پورے۔ اچھا ٹھیک ہے، نانا جی کو فون لگا لو تاکہ وہ یہاں پر آ جائیں۔ مجھے انہیں خوشخبری سنانی ہے۔ کیسی خوشخبری؟ اریبہ نے جاتے جاتے مڑ کر سوال کیا۔ تو شان کچھ پل سوچتا رہا۔ ارے ہمارے 2 بچوں کی خوشخبری۔ نفی میں سر ہلا کر وہ باہر چلی گئی اور شان خوشی سے اپنے دونوں پاؤں آہستگی سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ پاؤں ضرور جل گئے تھے، لیکن زندگی سے ہر کانٹا بھی دور ہو گیا تھا۔ چلیں جی، آج میں آپ لوگوں کو ٹارگیٹ بھی دوں گی اور آپ لوگوں کو پورا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو نیا ٹویسٹ ہے، یہ جو نیا راز کھلا ہے، یہ آپ لوگوں کو کیسا